تو اب تک میں جان ایلیا کی شاعری کے دو موضوعات کریٹیوٹی اور عشق پر گفتگو کر چکا ہوں، اور آج میں ان کی ہجرت سے متعلق جو شاعری ہے ذرا سی اس پر بات کروں گا، کیونکہ وہ بہت اہم جزو ہے ان کی شاعری کا، بہت اہم موضوع ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ اس پر بہت کم بات ہوئی ہے۔ جان صاحب نے اپنی کتاب، جو ان کی شاید کتاب ہے، اس کا نام شاید ہے، جو ان کی زندگی میں آئی تھی، اس کے ابتدائی حصے میں یہ لکھا ہے کہ ان کی پیدائش امروہہ میں ہوئی۔ امروہہ یو پی کا ایک شہر ہے ہندوستان میں، اور انہوں نے اس میں ایک کہاوت بھی نقل کی ہے اس ابتدائیے میں، جس کے مطابق امروہہ جو چھوڑتا ہے اس کو وہ کمبخت قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک کہاوت ہے۔ تو اس پر انہوں نے سوال بھی اٹھایا کہ جن اصحاب نے، جن لوگوں نے امروہہ چھوڑا، کیا ان کے ساتھ ایسا ہوا؟ لیکن ظاہر ہے ہجرت ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جان صاحب 14 دسمبر 1931 کو پیدا ہوئے، یعنی جب اور ہجرت انہوں نے 1950-51 میں ان کے خاندان نے کی، یا اگر پہلے بھی کی تو یہ سمجھیے کہ جان صاحب جوان ہو چکے تھے، تو جب ایک عمر کا بہت اہم حصہ انہوں نے ہندوستان میں گزارا۔ ویسے 14 دسمبر میری بھی پیدائش کا دن ہے، اگر آپ لوگ مبارکباد دینا چاہیں تو۔ ہجرت کا موضوع بہت بڑا موضوع ہے۔ اردو ادب میں جو بٹوارے کے بعد اردو ادب جو سامنے آیا ہے، اس میں ہجرت ایک اہم موضوع کے طور پر دکھائی دیتا ہے پڑھا، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتظار حسین نثر میں، ناول نگاری میں، ناول کے جانرا میں یا کہانی افسانے کے جانرا میں ہجرت پر بات ہوئی ہے۔ انتظار حسین اس کی ایک مثال ہے، بہت توانا مثال ہیں، اور بھی مثالیں ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ شاعری میں جو ہجرت کے بارے میں جو شاعری ہوئی ہے بٹوارے کے بعد، پوسٹ پارٹیشن، آزادی کے بعد، اس پر میرا گمان یہ ہے، بلکہ اور کم از کم میری نظر سے تو نہیں گزرا، کہ بہت کم لکھا یا گیا ہے یا اس پر بات ہوئی ہے۔ اور دیکھیے کیسے کیسے شاعر ہیں اردو ادب میں جنہوں نے کسی نہ کسی طور ہجرت کو موضوع بنایا ہے۔ جان صاحب کی تو میں بات کر رہا ہوں، افتخار عارف کی شاعری میں مل جائے گا، منیر نیازی کی شاعری میں ہجرت کے موضوعات مل جائیں گے، ناصر کاظمی کی شاعری میں بھی۔ لیکن اس کو نقادوں نے اس طرح نہیں دیکھا جو اس موضوع کا حق ہے۔ جان صاحب سے جب گفتگو ہوتی تھی تو ایک دلچسپ بات ہے، وہ ہجرت کا ذکر نہیں کرتے تھے، اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کبھی امروہے کا ذکر آ جائے تو ذرا سا کسی اور دنیا میں چلے جاتے تھے۔ ان کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی اور دنیا میں چلے گئے ہیں۔ دوستو یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ نے اگر نفسیات کی کتابیں پڑھی ہوں تو تقریباً ہر نفسیات دان یہ لکھتا ہے کہ بچپن انسان کا اس کی آنے والی زندگی پر بہت اثر کرتا ہے، منطبق ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ ایک فرد ہیں اور آپ کا بچپن مفلسی میں، جسے آج کی اردو میں غربت کہا جاتا ہے، غربت میں گزرا ہو، یا آپ چھوٹے سے 3-4 برس کی عمر ہے اور آپ کے والدین لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان کے درمیان جھگڑے رہتے ہیں، یا آپ بہت پیسے والے گھرانے میں، ثروت مند گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، یا آپ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، یا آپ کے بچپن میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے جس کا منفی اثر یا جس کا بہت زیادہ آپ کے ذہن پر اثر ہوا اور آپ ساری زندگی اس سے نکل نہیں پاتے ہیں۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بچپن کا ہماری زندگیوں میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ جان صاحب کا جو بچپن تھا اور جو جوانی تھی، جس مکان میں گزری، اس کا ذکر بار بار ان کی شاعری میں آتا ہے۔ پھر امروہہ میں کہیں آس پاس، مجھے صحیح جغرافیہ تو نہیں معلوم، لیکن ایک ندی بھی تھی بان نامی، جان صاحب کی شاعری میں اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور یہ ایک ذرا سوچیے ایک لمحے کو کہ آپ ایک آبائی شہر ہے آپ کا، جہاں صدیوں سے آپ آباد ہیں، اور اسے آپ کو چھوڑنا پڑا، اور خوشی خوشی چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان محبت سے ہجرت کی پورے خاندان نے، بہت سے خاندانوں نے، لاکھوں خاندانوں نے پاکستان کو اپنایا، اور یہ بہت ظاہر ہے خوشگوار بات تھی۔ لیکن ہجرت کے عمل کے ذریعے اور اس بٹوارے میں، اس دوران بہت کچھ برا ہوا، ظاہر ہے 47-48 میں جو بلوے ہوئے اس میں بہت جانیں گئیں اور بہت نقصان ہوا۔
ہے بکھرنے کو یہ محفل رنگ و بو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، ہر طرف ہو رہی ہے یہی گفتگو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، کس قدر دور سے لوٹ کر آئے ہیں، یوں کہو عمر برباد کر آئے ہیں، تھا سراب اپنا سرمایہ جستجو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، ہم ہیں رسوا کنے دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو، میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ یہ جان ایلیا کی ایک ایسی غزل ہے جو میرے نزدیک، میری رائے میں، اور میری رائے کی تھوڑی بہت بھی اگر اہمیت ہے تو جان صاحب کی جو بڑی غزلیں ہیں، جو بہت عظیم غزلیں ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ جو شعر ہے اور یہ جو مصرع ہے، میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں، یہ بہت اہم مصرع ہے۔ میر، سب کو جو ادب سے اگر آپ کی واقفیت ہے، شناسائی ہے، تو میر کا دلی سے لکھنؤ جانا سب کو معلوم ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، منتقل ہونا کتنا بڑا کام ہے، اور کتنا یعنی اس میں کتنی مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا اگر مشکل ہے تو سوچیے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو رہے ہیں، ایک جغرافیائی حد کو چھوڑ کر دوسری جغرافیائی حد میں شامل ہو رہے ہیں، اور ایک ثقافت کو چھوڑ کر ایک دوسری ثقافت کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس سے آپ ناآشنا ہیں۔ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ میں ایک سماجی بات کر رہا ہوں بہت ہی، اور یہ جس کا نفسیات پہ انسانوں کے اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آج کل بھی جو مائیگریشن کا موضوع ہے وہ ادب کا اہم موضوع ہے۔ جو جنگیں ہوتی ہیں مشرق وسطیٰ میں، جو جنگیں ہوئی ہیں پچھلے بیتے 20-30 برسوں میں، اس سے بہت بڑی مائیگریشن ہوئی، ہجرت ہوئی، اور یورپ اور امریکہ میں لوگ آباد ہیں، اور آج امیگریشن کے مسائل، مائیگریشن کے مسائل جنم لے رہے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں۔ آپ سب کے سامنے ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایسیمیلیشن ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، گھل مل جانا نئی تہذیب میں۔ اچھا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جان صاحب کو پاکستان سے اور پاکستانی لوگوں سے بے حد، پاکستانیوں سے بے حد محبت تھی۔ وہ جس نظریے کے قائل تھے اس میں مساوات، وہ معاشرے میں مساوات چاہتے تھے۔ ایک سادہ سی بات، پاکستانی معاشرے میں بھی طبقاتی مساوات، معاشرتی مساوات، معاشی مساوات چاہتے تھے، یہ اتنا سا مدعا تھا۔ لیکن یہ ہجرت کا معاملہ، یہ ایک نفسیاتی معاملہ بھی ہے۔ ظاہر ہے آپ ایک جوان ہو کے ایک ملک سے دوسرے ملک آئے ہیں تو وہ کہیں کہیں آپ کو اپنے مکان کی یاد آتی ہے، ان گلیوں کی یاد آتی ہے جہاں آپ کھیلے ہوں، اور ان اداروں کی یاد آتی ہے جہاں آپ نے تعلیم حاصل کی ہو، اس طرح کے معاملات۔ اور اس لیے جان صاحب کے ہاں آپ کو یہ بہت شدت سے ملے گا۔ وہ ایک شعر مجھے یاد غازی صلاح الدین صاحب نے ایک دفعہ سنایا تھا جان صاحب کا، کہ میں جو بگولا بن کر بکھرا وقت کی پاگل آندھی میں، کیا میں تمہاری لہر نہیں ہوں گنگا جی اور جمنا جی۔ یہ دیکھیے، اس شعر میں دیکھیے کس طرح موضوع کو باندھا ہے، اور وقت کی پاگل آندھی، اور اس طرح جا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب میں ہجرت کے موضوع پر جان صاحب کی شاعری کی نسبت سے بات کر رہا ہوں تو اسپیسیفکس انوالوڈ ہیں، اس میں جنرلائزیشن نہیں ہے۔ یعنی ان کا مکان، ان کا بچپن، وہ ندی جہاں جو پسند تھی ان کو، اور جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، یا جن لوگوں سے تعلیم حاصل کی، خاندان، یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں۔ اور وہ آپ کے سسٹم سے اتنی آسانی سے یہ چیزیں جاتی نہیں ہیں، اور آپ کی جو نفسیات ہے اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ وہ جان صاحب کی غزل میں یاد کر رہا ہوں، ہم تو جیسے وہاں کے تھے ہی نہیں، بے اماں تھے اماں کے تھے ہی نہیں، اب ہمارا مکان کس کا ہے، ہم تو اپنے مکان کے تھے ہی نہیں، دل نے ڈالا تھا درمیاں جن کو، لوگ وہ درمیاں کے تھے ہی نہیں۔ اب دیکھیے کیسی اداسی ہے اس میں،
کیسی یاسیت ہے. اور یہ بالکل یہ فرد کی بات ہے. فرد کی اس معاملے کو محسوس، اس سبجیکٹ کو، اس موضوع کو محسوس کرنے کی بات ہے. اور اس سے ظاہر ہے، اور پچھلی قسم میں نے کہا کہ جان صاحب کی شاعری کی جو بھی موضوعات ہوں، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جمالیاتی عنصر کہیں نہیں جاتا. آ, 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 اس سمندر پتشنا کام ہوں میں، بان تم اب بھی بہہ رہی ہو کیا 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 یعنی. اور یہ جو سوالیہ انداز ہے، اور یہ سوالیہ انداز جو ہے، یہ اسپیسیفکس سے جنرلائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے، ایک خاص بات سے ایک عام بات کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایک فرد سے سماج کی طرف سوال اٹھتا ہے. یہ بڑی جان صاحب کی شاعری کا خاصہ ہے. اور جب آپ جان صاحب کی شاعری کو اور ان کی شخصیت کو اینالائز کریں، اس پہ تبصرہ کریں، اس پہ تجزیہ کریں، تو ان کی شاعری کا یہ پہلو بہت اہم ہے. زندانیان شام و سحر خیریت سے ہیں، ہر لمحہ جی رہے ہیں مگر خیریت سے ہیں. اب فیصلوں کا کم نظروں پر مدار ہے، یعنی تمام اہل نظر خیریت سے ہیں. ہم جن گھروں کو چھوڑ کے آئے تھے ناگہاں، شکوے کی بات ہے وہ اگر خیریت سے ہیں. برباد ہو چکا ہے ہنر ایک ہنر کے ساتھ، اور اپنے صاحبان ہنر خیریت سے ہیں.